کامیاب زندگی کے تین اصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء، یعنی بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرز زندگی بہتر بنانے کے بارے میں ہماری بہت خوبصورت اور جامع رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جس میں کامیاب زندگی کے تین اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جالس الکبراء۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بڑوں سے مراد وہ ہیں کہ جو بڑے تجربہ کار ہوں، دینی اعتبار سے پختہ ذہن و طبیعت ہوں، ان سے آداب زندگی سیکھے جا سکیں۔ نیز اگر کوئی عمر میں کم ہے لیکن دین میں بڑا رتبہ حاصل ہے تو وہ بھی بڑوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کے پاس بیٹھنے کا تو حکم دیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کیسے ہوں۔ امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ٹاپک پر ایک تفصیلی گفتگو نقل فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، وہ قرآن و حدیث کو جاننے والے ہوں۔ نمبر 2، اس کا ظاہر قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہو اور باطن اسلامی تعلیمات سے رنگا ہوا ہو۔ نمبر 3، وہ حدود اللہ کی رعایت کرتے ہوں۔ نمبر 4، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہوں۔ نمبر 5، احکام شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ پاک یاد آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ تجربہ کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہمیں بہت سارے نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ نیز کسی کو بڑا مال لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو بڑا مقام حاصل ہے، ان کے پاس بیٹھنا دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ علامہ مناوی مزید فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا دلوں کے لیے یقیناً اکثر نہایت فائدہ مند ہے، لیکن فوراً اثر کا ظاہر ہونا شرط نہیں، مدت بعد ان کی صحبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ نمبر 2، سائل العلماء، یعنی پیش آنے والے مسائل کا شرعی حل ایسے علماء سے پوچھو جو باعمل ہوں۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور ان سے کوئی بات پوچھتے ہوئے ظاہر و باطن میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور کتنا کچھ سیکھ کر اپنی عملی حالت بہتر بنا سکتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھتے رہیں، ورنہ غلطیاں کم ہونے کے بجائے یوں ہی بڑھتی رہیں گی۔ نمبر 3، خالص الحکماء، یعنی وقت نکال کر حکمت والوں سے ملتے رہو، کیونکہ اہل حکمت جو بات کرتے ہیں وہ درست ہوتی ہے، جو کام کرتے ہیں اس میں ایک طرح نظم اور پختگی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے احوال زندگی غلطی و خامی سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اخلاق سنورتا اور کردار نکھرتا ہے۔ کبراء اور علماء و حکماء کے پاس بیٹھنے کے فائدے۔ دانشوروں کے مطابق بڑوں اور علماء و حکماء کے پاس بیٹھنے سے یہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ نمبر 1، علماء کے پاس بیٹھنے سے نیکی و ثواب میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، حکماء کے پاس بیٹھنے سے بندہ تعریف کے قابل اور مذمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بڑوں کے پاس بیٹھنے سے فضل الہی کی جستجو میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جو اکابر علماء کے پاس بیٹھتا ہے وہ آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔